1950 سے لے کے 2026 تک دنیا میں 7 سے 8 گنا کینسر کے پیشنٹس بڑھے ہیں۔ ریئر ٹاک ود مصباح کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حافظ مصباح الدین، اور ہمارا ٹاپک کینسر جو کہ کنٹینیو تھا، آج اس کا تیسرا پارٹ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا اہم موضوع ہے کہ دنیا میں کینسر اس حد تک کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ انسان خود تو نہیں بن رہا؟ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اس دنیا میں جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اللہ تو بہت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری میں ایک مشہور بات کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کا قدرت نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات خراب ہوں گے، اور ہر وہ چیز جس کا ہمیں قدرت نے منع کیا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، اگر ہم وہ کام کریں گے تب بھی ہمارے معاملات خراب ہونے کے میکسیمم چانسز ہیں۔ اور یاد رکھیں، قدرت کبھی اچانک سے آپ کو نہیں پکڑتی، قدرت ہمیں مہلت دیتی ہے، ٹائم دیتی ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم دوبارہ جو احکامات الہی ہیں اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں بار بار کہتا رہتا ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قدرت بھی ہمیں مہلت دیتی رہتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے قدرت ہمیں پکڑ لیتی ہے اور ہماری باڈی ڈسٹرکشن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک دنیا میں کینسر کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی اگر ہم وجوہات دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ انسان خود ہی بن رہا ہے، کیونکہ انسان نے قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، انسان نے درختوں کی کٹائی کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہوا، ہماری ہوا امپیور ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جو پیور ہوا ہے وہ اٹ سیلف کینسر کا علاج ہے۔ جب ہماری ہوا ہی پیور نہ رہی تو ڈیفینیٹلی کینسر کے بڑھنے کے چانسز میکسیمم ہیں۔ دوسرا ہماری ڈیلی کی روٹین ہے، ہماری روٹین سونے سے شروع ہوتی ہے، ہماری ورزش تک جاتی رہتی ہے۔ ہم نے جو ایک پراپر ٹائم تھا رات کو جلدی سونا، قدرت نے کہا کہ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، ہم نے اس کے اگینسٹ کام کیا۔ ہم نے رات کو لیٹ نائٹ سونا شروع کیا، صبح لیٹ نائٹ اٹھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، پورا دن ہمارا تھکاوٹ میں، سٹریس میں گزرا۔ یہ سیلف تھکاوٹ اور سٹریس جو ہے یہ بھی کینسر کی بڑی کاز ہے۔ قدرت نے ہمیں تازہ ویجیٹیبلز، سبزیاں دیں، فروٹس دیے کہ اس کو کھائیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بیکری کے آئٹم، لیز، پاپڑ، کاربونیٹڈ ڈرنکس، کاربونیٹڈ فوڈز پہ لگا دیا۔ قدرت نے ہمیں واک کا حکم دیا، ہیلدی ایکٹیویٹی کا حکم دیا، ہم نے کیا کیا، سارا دن موبائلوں پہ گزارا، سارا دن سٹریس میں گزارا۔ تو یہ بڑی وجوہات بنی کینسر کی۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی عادتیں، جس طرح کچھ لوگوں نے سموکنگ شروع کی، کچھ لوگوں نے الکوہل شروع کر دیا، اور گھروں میں بہت سارے خواتین کے لیے کنٹراسیپٹیو کا استعمال شروع کر دیا، یہ بھی بہت بڑی وجہ بنی کینسر کی۔ تو اب میں آپ کو اس کا پیراگراف بتاتا ہوں کہ 1950 تک جو ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس تھے دنیا میں وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ لوگ تھے، جو کہ اب بڑھ کے تقریباً 4 سے 5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ 1950 تک لوگوں کی روٹین دیکھیں گے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ لوگ قدرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ رات کو جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، واک کرنی، فریش فروٹس کھانا، فریش ویجیٹیبلز کھانا۔ اس طرح اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں پہلے ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس 1950 تک صرف 50 لاکھ تھے، اب تقریباً 10 سے 15 لاکھ ہو چکے ہیں۔ اب تو آپ لوگ مجھ سمیت اب ہر بندہ حیران ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کینسر کا مریض ڈائگنوز ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی اگر آسان لفظوں میں اگر اس کی کاز دیکھیں، ریزن دیکھیں، تو جو میں نے وجوہات بتائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ انسان خود بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا وہ کچھ عادتیں ہیں، وہ خوراک جس سے کینسر کے نمبر آف پیشنٹ کم ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی عادتیں ہیں، کون سی خوراک ہے جس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور میں پھر ایک انشاءاللہ ایک ڈائٹ چارٹ پلان ہی بنا کے دوں گا اگر کوئی مریض کینسر کا ڈائگنوز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے آخری اور نیکسٹ پارٹ میں اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔